اور میں ریاض ہاسپٹل میں بطور چائلڈ اسپیشلسٹ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہوں. آج ہم نے ایک بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کو اپنی گفتگو میں شامل کیا ہے جو کہ ایک بڑا عام سا ایک کانسیپٹ ہے اور جس پہ بہت زیادہ لوگ سوچتے نہیں ہیں. 3 چیزیں ہیں جو ابھی میں اپنی گفتگو میں شامل کروں گی. سب سے پہلے جس چیز پہ ہم بات کرنا چاہیں گے وہ ہے اینٹی نیٹل کیئر. اینٹی نیٹل کیئر کیا ہے؟ پریگنینسی، حمل اور چائلڈ برتھ یعنی بچے کا پیدا ہونا. یہ عام کانسیپٹ کے اندر لوگ یہی سمجھتے ہیں اس کو کہ ایک نارمل پروسیس ہے، ایک نیچرل عمل ہے اور اس میں کسی اسسٹنس کی، کسی ہیلپ کی، کسی گائیڈنس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. یہ کانسیپٹ کافی حد تک میں یوں کہوں گی کہ اس میں چینجز کی یا اس میں تبدیلی کی ضرورت یوں ہے کہ چائلڈ برتھ اور پریگنینسی یعنی حمل یہ ایک نیچرل پروسیس ضرور ہے، لیکن اس میں بہت ساری صورتحال ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم بچا سکتے ہیں، جس سے ہم آگے آنے والے بچے کو بچا سکتے ہیں اور جس سے ہم ماؤں کی شرح اموات کو اور بچوں کی شرح اموات کو کم کر سکتے ہیں. سب سے پہلے میں اس کی امپورٹنس پہ یوں بات کرنا چاہوں گی کہ پریگنینسی کے اندر بہت ساری مائیں ہیں جو اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کراتی، لیکن وہ برتھ کے دوران یعنی پیدائش کے دوران اسپتال میں جا کے ڈلیوریز کرواتی ہیں. اسپتال میں ڈلیوری بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ عمل ہے کہ تھرو آؤٹ 9 months یعنی اس 9 مہینے کے دوران ماں کے ساتھ جو مسائل رہے یا پھر وہ مسائل جو بچے سے ریلیٹڈ ہیں جو ہمیں کچھ الٹرا ساؤنڈ اسکینز یا کچھ خون کے ٹیسٹ کے چیزوں سے پتہ چلتے ہیں، ان کا پتہ چلنا بہت ضروری ہے. بچے کی پیدائش سے پہلے والا عمل اینٹی نیٹل کیئر کہلاتا ہے. ریاض ہاسپٹل میں ہم اینٹی نیٹل کیئر کی سہولت بہت عرصے سے مہیا کر رہے ہیں. اینٹی نیٹل کیئر کی امپورٹنس یوں ہے کہ اس 9 مہینے کے دوران ماں کے اندر جتنی بھی چینجز آ رہی ہوتی ہیں ان سب چیزوں کو نوٹ کرنا اور ان کا یہ جاننا بہت ضروری ہے کیا یہ چیزیں نارمل لمٹس کے اندر ہیں، کیا ان میں کوئی خرابی تو نہیں آ رہی، کیا وہ پانی جس کے اندر بچہ سروائیو کر رہا ہے یا بڑا ہو رہا ہے کیا وہ نارمل رینجز کے اندر ہے، کیا وہ اس سے کم ہے یا وہ اس سے زیادہ ہے. اس سے آگے آنے والے بچے کی بہت ساری بیماریاں یا بہت ساری ایسی انوملیز یا ایسی ابنارمیلٹیز کا پہلے سے پتہ لگایا جا سکتا ہے اور ماں کو اور اس کی فیملی کو مینٹلی، فزیکلی اور فائنینشلی سپورٹ کی جا سکتی ہے. دوسری چیز یوں امپورٹنٹ ہے کہ ڈیورنگ پریگنینسی یعنی حمل کے دوران بہت ساری ویکسینیشنز اور ملٹی وائٹامن اینڈ آئرن اینڈ فولک ایسڈ سپلیمنٹس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں جو کہ عام حالات میں پریگننٹ خاتون کو نہیں پتہ ہوتے، جو ڈاکٹر کی گائیڈنس کے ساتھ وہ استعمال کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ کیئر نہ دیں تو کیا ہوگا؟ بہت ساری جو حمل ہوتے ہیں وہ نارمل اپنے پروسیس سے گزر جاتے ہیں اور اس میں کوئی کمپلیکیشنز نہیں آتی، لیکن ان بہت سارے حمل کے دوران کچھ حمل ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں کمپلیکیشنز کے چانسز ہوتے ہیں. اگر ہم اس کے لیے پہلے سے پریپیئرڈ رہیں تو ہم آگے آنے والے بچے کو بہت ساری مصیبتوں سے اور اس کی فیملی کو بہت سارے فائنینشیل برڈن سے بچا سکتے ہیں. جو سیکنڈ میرا بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے گولڈن منٹ. گولڈن منٹ کیا ہے اور اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ بچے کی پیدائش ہونے کے بعد کا جو 1 منٹ ہوتا ہے وہ اس کی لائف کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ کس لحاظ سے کہ اگر بچے نے پیدا ہونے کے بعد فوری بعد 1 منٹ کے اندر اندر اچھے طریقے سے سانس نہیں لیا، وہ رویا نہیں، تو یہ بچے کی زندگی کے لیے جسمانی اور دماغی معذوری کا سبب بن سکتی ہے. اس کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ بات جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی وہ یہ کہ پیدائش اسپتال میں ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. وہ یوں کیونکہ اس وقت جب بچہ پیدا ہو رہا ہوتا ہے اگر ایسا کوئی حادثہ ہو جس میں بچہ رو نہ سکے یا بچہ اس وقت اس کو کسی ہیلپ کی اسسٹنس کی ضرورت ہو تو ٹرینڈ لوگ، ڈاکٹر، اسٹاف یا اسپتال کا عملہ موجود ہو جو کہ اس کو اس چیز میں ہیلپ کر سکے. اس گولڈن منٹ کے اندر اگر آپ صحیح ٹائم پہ صحیح انٹرونشنز لیتے ہیں تو آپ بچے کو دماغی اور جسمانی معذوری سے بچا سکتے ہیں. آج بھی پاکستان کے اندر 1000 بچوں میں سے 2 یا 3 بچے وہ ہیں جو سیریبرل پالسی کا شکار ہوتے ہیں، جو کہ ڈیلیڈ ٹرائی یعنی دیر سے رونے کی سبب دماغ کو آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر ہم اپنی ڈلیوریز یا ہم اپنی ماؤں کا پراپر چیک اپ اسپتال میں کروائیں تو ہم ان چیزوں سے بچے کو بچا سکتے ہیں. تیسری بہت امپورٹنٹ بات جو میں یہاں ڈسکس کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ ویل بیبی کلینکس کیا ہوتے ہیں یعنی ویل بیبی کیئر کیا ہوتی ہے.
اکثر ہمارا کانسیپٹ یہی ہے کہ بچے کو یا کسی بھی مریض کو اسپتال تب لے جایا جائے گا جب وہ بیمار ہو، لیکن بچوں کے کیس میں یہ چیزیں تھوڑی سی ڈفرینٹ ہیں. پیدائش سے لے کر 6 سال تک کے بچوں کو ویل بیبی کیئر یعنی ویل بیبی کلینک ڈاکٹر کی نگہداشت کی ضرورت ضرور ہوتی ہے. ویل بیبی کلینک کے کیا فوائد ہوتے ہیں؟ ایک تو وہ بچہ جو پیدائش جس کی اسپتال میں ہوئی ہوتی ہے اس کو ایک امیڈیٹ کیئر اس وقت مل جاتی ہے، بٹ پیدائش کے بعد کتنا امپورٹنٹ ہے اس کو آگے ڈاکٹر سے وزٹ یا فالو اپ میں رکھنا، اور کس کس تاریخ پہ یعنی کس کس ڈیوریشن پہ ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہیے. وہ اس کے 2 طریقے کے اسکیجول ہیں. ایک وہ بچے جو 1 سال سے کم عمر کے ہوتے ہیں اور ایک وہ جو 1 سال سے لے کر 6 سال تک کی عمر کے ہوتے ہیں. 1 سال سے کم عمر کے بچوں کو ہمیں ٹوٹل 1 سال کے اندر 6 وزٹس ڈاکٹر کی امپورٹنٹ ہوتی ہے، جس میں ہم اس کی ویکسینیشن، اس کی ڈائٹ، اس کی نیوٹریشن، اس کی ہائٹ گین، اس کا ویٹ گین، اور وہ بیماریاں جو عام لوگوں کی نظروں سے چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ ہم ٹائملی پک کر کے اسے ٹائملی مینجمنٹ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. 1 سال کے اندر جو وزٹس ہم اسکیجول کرتے ہیں وہ ایک تو پیدائش کے وقت، دوسرا پیدائش کے 2 مہینے کے بعد، تیسرا پیدائش کے 4 مہینے کے بعد، پھر 6 مہینے کے بعد، پھر 9 مہینے کے بعد، اس طرح 1 سال کی عمر میں. اس کے بعد جو کنزیکٹیو وزٹس ہوتی ہیں وہ 1.5 سال، 2 سال، 2.5 سال، 3 سال، 3.5 سال اور 4 سال، 4.5 سال پہ ہوتی ہیں. ان ساری وزٹس کے اندر ہم بچے کی فزیکل ڈیولپمنٹ، مینٹل ڈیولپمنٹ، اس کی امیونائزیشن، اس کی ہیلتھ، اس کی نیوٹریشن، اس کی ڈائٹ، ان سب چیزوں کو کور کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں بچے کی بہتر نشوونما کے لیے، اس کی آگے آنے والی زندگی کے لیے اور اس فیملی کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، فائنینشلی بھی، فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی. آگے آنے والے وقتوں میں ہم باقاعدگی سے الیاس ہاسپٹل کے اندر ایک ویل بیبی کلینک کا آغاز کرنے والے ہیں، اور میں امید کروں گی کہ جن لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچی ہے وہ اپنے بچوں کو جلد از جلد یہاں رجسٹر کروائیں گے اور اس کے اسکیجول کے اکارڈنگ ہم سے ملاقات ضرور کریں گے. بہت شکریہ.